غزوہ بدر اور عہد موجود کے حوالے سے آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اسلام کی پہلی باقاعدہ ٹکر اور پہلی باقاعدہ لڑائی غزوہ بدر کے نام سے ہے۔ حق اور باطل کا یہ ایسا ٹکراؤ ہوا کہ میرے رب نے بھی اسے یوم الفرقان کہہ کے پکارا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے۔ اسی طرح اذیت، پریشانی، دکھ، مصیبتیں، نکتہ چینیاں، کتنے کتنے ناموافق حالات اور کیا کچھ نہیں کیا تھا جو حضور نے سہا نہیں ہو۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، کوڑے بھی پھینکے گئے اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، آوازیں کسی گئیں۔ حضور کے غلاموں کو مشق ستم بھی بنایا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا۔ حضرت بلال حبشی کو لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ کو مکہ المکرمہ کے چوک کے اندر ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھی جس کا خون مکے کے ریگزار میں، مکے کے ایک چوک میں ابو جہل نے گرایا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ، ان کا خون سے مکہ لالازار ہوا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قسم تھی جو نہ آزمائی گئی ہو۔ پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں، جو دکھ وہاں پہنچے وہ ایک الگ داستان ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، حضور احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں تھا۔ جب حضور کے شفیق چچا کو بڑی بے رحمی سے شہید کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا۔ حضور کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے، ما فعل عمی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ یہ سخت ترین دن تھے، اس لیے کہا ہو کوئی احد کے دن سے بھی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ فرمایا، اے عائشہ سن، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے، وہ دن احد کے دن سے بھی سخت دن تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر پہنچے، لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے گئے۔ اور جب حضور واپس آنے لگے تو انہوں نے حضور کے پاؤں پہ پتھر مارنے لگے۔ وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور جب پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس قرب سے جب میرے حضور بیٹھ جاتے تو ان کو 2 گنڈے آگے بڑھتے تو وہ حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا، اے عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب تیری قوم نے مجھے طائف کے بازاروں میں پتھر مارے۔ اللہ اکبر۔ شیب ابی طالب میں جو 3 سال کاٹے اور تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟ درختوں کے پتے کھا کھا کر گزرو اوقات کی، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا۔ 3 سال کا جو بائیکاٹ کفار نے کیا، وہاں غلہ تک نہ پہنچنے دیا، پانی تک نہ پہنچنے دیا۔ میرے حضور نے کتنے دکھ سہے شیب ابی طالب میں۔ وہ 3 سال دکھوں، اذیتوں کی ایک داستان ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہیں، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب اس اذیت ناک مراحل سے گزرے، اس وقت جو 7 صحابہ تھے، انہوں نے کہا، حضور
ان کے لیے بد دعا بول دیں، ان کے لیے بد دعا بول دیجیے۔ فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ وہاں بھی فرمایا اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں، اگر مجھے جانتی ہوتی تو پتھر نہ مارتی، یہ میری راہوں پہ پھول بچھاتی۔ تو پتھر کھا کے دعائیں دینا یہ میرے حضور کا ہی حوصلہ ہے۔ فرمایا مجھے ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں؟ فرمایا اے عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا۔ پھر حکم ہجرت آ گیا، اے محبوب چھوڑ دو اس بستی کو، مکے والے اب آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے ہیں، جاؤ انہیں اپنی زیارت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے اوپر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اہل مدینہ نے جس انداز سے حضور کا استقبال کیا وہ تاریخ اسلام سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آقا کریم نے یہاں آ کر ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے، کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ بھی نہ بھایا۔ ابو جہل نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنائیں گے۔ اور اسی طرح ایک مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف اونوں کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملے کرتے رہے۔ عمل حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا، اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، جب انہیں خطرہ ظاہر ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دیا اور سونا دے کر بھیجا کہ تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا اور ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب آیا کہ ایک سوار ہے جو اونچی پہاڑی پر چڑھ کر کہہ رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کی اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے ٹکڑے نہ گرے ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا۔ چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں دیکھا تو وہ جو زمزم غفاری تھا وہ بھی آ گیا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض بھی پیچھے سے پھاڑ دی، اور زور زور سے کہا اللتیمہ اللتیمہ او ادرکنی کل اللتیمہ، او تمہارا قافلہ لٹ گیا، او تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو، اور بگدڑ مچ گئی۔ کہتے ہیں اس قافلے میں پورے مکے نے اپنا مال لگایا ہوا تھا۔ جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنی انہوں نے شروع کر دی، اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکہ سے کوچ کر گئے۔ ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ پہنچا کہ ہم خیریت سے آ گئے ہیں، تم ایسا کرو کہ واپس ہو جاؤ۔ سارے صاحب لوگ، بڑے بڑے سردار لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن ابو جہل نہ مانا۔ وہ کہتا تھا ہم بدر میں ضرور جائیں گے، ہم نے بدر میں جانا ہے، 3 دن تک ہم نے وہاں قیام کرنا ہے، وہاں شرابیں پیئیں گے، وہاں جشن منائیں گے،
پورے عرب پر ہماری دھاپ بیٹھے گی۔ ایسے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ وہ وہاں بدر میں پہنچ گئے۔ ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی بھر جماعت، ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو میرے حضور نے تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی کائنات اور ایک چھوٹی سی دنیا حضور نے جو تیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، صحابہ مجھے مشورہ دو، لوگوں آؤ مجھے مشورہ دو۔ صحابہ نے فرمایا حضور آپ حکم کریں۔ حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ ہمیں جہاں تک کہیں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے حضور ہمارے مال جان آپ پر قربان، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ غلامان محمد جان دینے سے ڈرتے نہیں، سر کٹ جائیں یا یہ سر رہ جائیں یہ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد عرض کی اے سرور عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح ہم کہ کہہ دینے والے ہمارا فخر ہے ہم غلامان محمد ہیں۔ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر اٹھے تو حضور نے کہا لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے۔ ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان محمد ہیں ہم، شاہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ۔ اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت کی خیر گرو خیز بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو مہد کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں حضور، اگر آپ کا حکم ہو تو آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا چلو بدر کی طرف چلیں۔ 313 پر مشتمل یہ قافلہ 313 پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی۔ حضور کے غلاموں کے پاس نہ کچھ سامان تھا، صرف 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں۔ مسلمان جب نکلے تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھیں، اور وہ بھی تاریخ لکھتی ہے سلامت نہیں تھیں۔ کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، اور 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور زرہیں تھیں۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں تھے، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ نیزے، نہ بھالے، نہ کوئی خنجر، تم کس کے آسرے پہ جا رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس حالات حرب و ضرب ہیں تو تمہارے پاس کیا ہے؟ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیخ و تیر پر، نہ خنجر پر، نہ تکیہ پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضور نے 3 اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کیا
اور کہا کہ باری باری سوار ہو جاؤ۔ اپنے لیے حضور نے تنہا اونٹ مقرر نہیں کیا، بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کر لیے۔ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی، حضور ہم اپنی باری چھوڑتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، نہ تو تم میرے سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو، میں پیدل نہیں چل سکتا، اور نہ مجھے ثواب سے بے نیازی ہے کہ ثواب تمہیں چاہیے اور مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے اور اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی، مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا، یہ حضور ہیں، انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا، میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو انہیں سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 خیز عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے۔ حضور نے انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا، یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے؟ یہ تو حضور کے کسی غلام سے بھی پوچھے گا تو وہ بھی تمہیں بتا دے گا۔ اس نے کہا، یہ تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے کسی بھی غلام سے پوچھ، یہ تو تمہیں وہ بھی بتا دے گا۔ نزوت علیہ وفی باطنہ منکا، حضور نے فرمایا بس کرو، تم نے تو اسے رسوا ہی کر دیا۔ حضور خیر آگے بڑھے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا، اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی، چلتے تھے تو پاؤں پھسلتے تھے۔ 17 رمضان حضور وہاں پہنچے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو اس وقت 17 رمضان تھی۔ حضرت 17 رمضان کو حضور وہاں پہنچے۔ حضرت سعد نے عرض کی، حضور اگر اللہ کا حکم ہے تو یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنووں کے آگے ہم اپنے خیمے گاڑ لیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنووں میں اور وہ بھی بہت نیچے۔ اچھا وہاں اچانک جب خیمے گاڑ لیے تو صحابہ تو زمین پہ تھے اور وہ ریتلی زمین تھی، تو دیکھیں ایک دم ایک ہوا سی چلی اور سر پر دیکھا تو بادل بنے ہوئے تھے اور اچانک اللہ کی رحمت برسنے لگی۔ اور جب اللہ کی رحمت برسنے لگی نا تو صحابہ کے پاؤں ریت کے اوپر جمنے لگے، اور جو کفار تھے اوپر ان کے پاؤں میں کیچڑ ہو گیا تو ان کے پاؤں پھنسنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو وہاں پہنچی۔ رات ہوئی، کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی۔ وہ لونڈیاں ساتھ میں لے کر آئے ہوئے تھے، گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گا گا کر ان کو دادے عیش دیتی تھی، اور شرابوں کے جام اڑنے لگے۔ اور ادھر حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عریش میں سر رکھ دیا سجدے میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے لیے پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں، قیام میں اور رکوع میں گزار دی۔ ساری رات اللہ کی عبادت میں روتے رہے، عرض کرتے رہے، اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں، تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، تیرے رسول کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ میرے مالک جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چادر انور سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی، اور میں دوبارہ چادر دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ساری رات حضور نے دعاؤں میں گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو میرے حضور نے کہا لوگو اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ تو حضور نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، تو ایک صحابی تھے حضرت سوار، وہ صف سے تھوڑا سا نا آگے بڑھ گئے، تو حضور نے چھڑی سے ٹھوکر لگائی اور کہا سوار سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سوار سیدھے ہو گئے اور کہنے لگے حضور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے اور مجھے درد ہو رہا ہے اور میں اس کا قصاص چاہتا ہوں، حضور میں بدلہ چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا بدلہ لے لو۔ عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا، حضور نے زرہ کے بند کھول دیے، حضور کا پیٹ چمکنے لگا۔ جب حضرت سوار نے دیکھا تو لپٹ گئے اور رونے لگے۔ حضور نے فرمایا تجھے اس چیز پر کس نے ابھارا ہے؟ عرض کی حضور میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بدن آپ کے بدن سے جڑ جائے۔ اللہ کے محبوب نے صفیں سیدھی کرائی اور فرمایا جا کے حضور نے، اور پھر حضور سجدے میں سر رکھ دیا اور پھر حضور نے ایسی دعا مانگی، میرے حضور نے ایسی دعا مانگی آج تک ایسی دعا نہ کسی نے مانگی ہوگی اور نہ ہی کوئی مانگ سکتا ہے۔ میرے حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ فاقہ مست لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں، ادھر کفار شرابوں کے نشے میں دھت للکار رہے ہیں، آؤ ہمارے مقابلے میں، آؤ ہمارے مقابلے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، مسجد عریش کی ریت کے اوپر رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میرے آقا کریم فرما رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور دعا کیا کی، اے میرے مالک میں نہیں کہتا تو ان کو بچا لے، لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہ 313 ہیں، میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ بس یہی 313 ہیں۔ الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے وہ پورا کر۔ قیامت تک یہ اگر نہ رہے تو پھر رب تجھے بھی کوئی نہیں کہے گا۔ یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، حضور اللہ کافی ہے آپ کو۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک میرے حضور نے سر اٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابشر یا ابو بکر، اتاکا نصر اللہ ھذہ جبریل، ابو بکر بشارت ہو، مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی۔ حضور یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے تھے، ادھر کافروں نے کہا آؤ ہمارے مقابلے میں۔ حضور نے 3 انصاری نوجوان بھیجے، حضرت حارث، حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ قریش نے پوچھا کون ہو، اور انہوں نے کہا ہم انصار میں سے کچھ لوگ ہیں۔ کہا جاؤ چلے جاؤ، ہمارے تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو، ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑیں گے۔ انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کتنے متکبر ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی، اٹھو
तुम इनके जोड़ के हो बल्कि तुम इनको तोड़ के हो। हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा तीनों गए। उन्होंने पूछा कौन, क्योंकि इन्होंने जिरें पहनी हुई थी, अपने नाम बताए। उन्होंने कहा हां अब तुम हमारे जोड़ के हो। फिर हजरत अली चिपटे और अपने दुश्मन को एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। शैबा, उतबा और वलीद, ये तीनों, शैबा, उतबा और वलीद, ये तीनों इनके मुकाबले में आए थे। हजरत हमजा ने भी चंद लम्हों में उनका काम तमाम कर दिया अपने दुश्मन का। हजरत उबैदा बूढ़े थे, उनकी पिंडली कट गई और पिंडली से गोदा बाहर आ रहा था। हजरत हमजा और हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और उनकी मदद की, उनके दुश्मन को खत्म किया, मारा और मुकाबिल को कत्ल किया। तो फिर देखते हैं कि हजरत उबैदा की आंखें कुछ ढूंढ रही हैं। फिर अचानक हजूर नजर आए और अपने आप को घसीट के हजूर के कदमों की तरफ करने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो जल्दी जल्दी आए। हजरत उबैदा ने अपना सर हजूर के कदमों पर रख दिया और कहा, हजूर क्या मैं शहीद नहीं हूं? तो हजूर ने कहा, अशहादु अन्नका शहीदु शहीदुन, मैं गवाही देता हूं तुम पक्के शहीद हो। हजरत उबैदा ने हजूर के कदमों में सर रखा हुआ था तो हजरत उबैदा की रूह परवाज कर गई। अल्लाहु अकबर। हजरत हारसा एक सहाबी हैं, उनको तीर लगा, वो शहीद हो गए। जरा मंजर देखें बदर का। उनकी मां को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया। वो हजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, हजूर बताएं मेरा बेटा जन्नत में गया है कि नहीं गया? अगर वो जन्नती है तो मैं सब्र करूंगी, और अगर वो जन्नती नहीं है तो मैं वाबेला करूंगी, मैं बैन करूंगी, मैं वाबेला करूंगी। हजूर ने फरमाया, हारसा की अम्मी तुझे क्या हो गया? जन्नत एक नहीं है, जन्नत अल्लाह ने कई बनाई हुई है। तुम्हारा बेटा हारसा जन्नत के सबसे ऊंचे जन्नतुल फिरदौस में है। जब उसने ये बात सुनी ना, वो खुशी से झूमने लगी। उसने कहा, वाह वाह ए हारसा, हारसा तुझे मुबारक हो, तू तो जन्नत का राही बन गया। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं 3 दफा हजूर के पास गया। मैं कई बार आता और काफरों को जहन्नम में रसीद करता और फिर मैं हजूर का दीदार करता। तो मैंने हजूर को देखा, हजूर ने सर सजदे में रखा है और या हय्यु या कय्यूम का वजीफा पढ़ रहे हैं। और उसके बाद गुमसान का रंग पड़ा, बगदड़ मच गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सब ने यके बार हमला कर दिया ना, तो हमने क्या देखा कि हजूर भी उठ के आगे, हजूर सबसे आगे। फलक सहमा हुआ था काफरों के हल्ले से, मगर जब कमली वाला आ गया उठकर मुसल्ले से, खुदाई हुई महफूज काफरों के हल्ले से, सदाए नाराए तकबीर से लहरा उठी वादी के उम्मत को ज़हीफों की मदद को आ गया हादी, निहत्तों को सहारा मिल गया और फलक गूंज उठा नाराए अल्लाहु अकबर से। हर सिमत लहरा गया इस्लाम का झंडा, अहले आलम अमन के पैगाम का झंडा। हजूर मुसल्ले से उठकर मैदान में आ गए। फरमाते हैं कि काफरों पर सबसे बढ़कर जो आगे हमला करता था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजूर बढ़ बढ़ के हमला करते। फरमाया, कूमू इलल जन्ना, बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है।
پھر ابو جہل نے کہا یہ تو پاسا پلٹ گیا. اس نے کہا لنا عزا ولا نا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں. تو جب میرے حضور نے یہ لفظ سنے تو میرے حضور نے صحابی کو کسی اونچے ٹیلے پہ کھڑا کر دیا، اور جب وہ کہنے لگے نا لنا عزا ولا عزا لکم، تو تم جواب کے اندر کہو اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں. اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں. کیسا منظر ہے بدر کا. اللہ نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا. حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے، نوخیز عمر، چھوٹے چھوٹے بچے، کہنے لگے چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا اس کے گرد دستہ ہے ایک بڑا فوج کا. وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا. کہتے ہیں میں نے ارشاد کیا وہ جو سامنے ابو جہل ہے نا، وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے، ابھی میری انگلی اٹھی تھی میں نے دیکھا وہ جھپٹ کے ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو ہے وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوئی. اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا. جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنے وہ اپنا ہی بازو ہو تو اس کو ہٹا کے رکھ دیں گے. ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے. ننی ننی تلواریں، ننے ننے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ اکبر. معاذ اور معوذ افرا کے بیٹے دونوں حضور کے پاس آئے. ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے. دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے. یہ آپس میں میٹھی میٹھی لڑائی لڑنے لگے. حضور فرمانے لگے تم نے ابھی تلواروں کو دھویا تو نہیں ہے؟ فرمایا حضور ہم نے تلواروں کو ابھی نہیں دھویا. جب حضور نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا تو خون لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا تم دونوں نے مل کر اس کو قتل کیا ہے. تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کر گر رہے تھے، اور اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. 70 کافر مارے گئے، جہنم رسید ہو گئے، 70 موقع پر گرفتار ہو گئے، باقی دم دبا کر بھاگ گئے. اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. اسلام کو اللہ نے کامیابی دی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. لڑتے لڑتے کئی مناظر ایسے آئے. حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، حضور نے اس کو دے دیا، کہا عکاشہ اس کے ساتھ لڑو. حضرت کہتے ہیں میں نے یوں لہرایا اس ڈنڈے کو تو وہ یکا یک لوہے کی تلوار بن گئی. حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی میرے پاس رہی. اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ. حضرت قتادہ کہتے ہیں مجھے ایک جنگ کے موقع پر تیر لگا، آنکھ کے قریب، اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میری آنکھ خراب کون سی ہوئی، دونوں کی روشنی ایک جیسی. یہ حضور کے لعاب کی برکت تھی. خیر اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. حضور نے وہاں 3 دن قیام فرمایا. 3 دن قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں سے چلے. راستے میں ایک جگہ پر حضور نے پڑاؤ کیا کہ جبریل امین آ گئے، اور حضرت جبریل امین نے کہا حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے
کہا میرے محبوب سے پوچھ کر آنا، اگر اجازت دیں تو آنا۔ تو میں حضور اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آپ چلے جائیں۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواح اور حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ یہ دونوں چلے گئے اور لوگوں کو کہا مبارک ہو، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ بن خلف قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل ہو گیا۔ ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 70 ان کے قتل ہوئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور 1 رستے میں۔ اب منافق کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ ایک منافق نے کہا زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہیں وہ حضور کا ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور نہیں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا کہ منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہونے لگا کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا ابا جی کیا واقعی اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے؟ کیا واقعی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے؟ میرے باپ نے کہا بیٹا تو فتح کی بات کرتا ہے، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے۔ جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ تشریف لائے، آپ مدینہ پہنچے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 313 افراد ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے تھے، بلکہ عمیر بن وہب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا۔ اس نے کہا مسلمانوں کی تعداد دیکھ کیا کتنی ہے۔ یہ عمیر بن وہب جو ہے نا جب واپس پلٹا اس نے اطلاع دے دی، اس نے کہا میں خوب وادیاں خوب ٹیلے دیکھ کر آیا ہوں، وہ اس کی تعداد تقریباً اتنی ہے کہ وہ صرف 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، یعنی صرف ان کی تعداد اتنی ہے کہ 3 اونٹ کھا سکتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا پھر تو وہ تقریباً 300 کے آگے پیچھے ہوں گے۔ اس نے کہا ہاں۔ تو ابو جہل جو ہے نا وہ عمیر نے کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے ہیں، ان کے بدن جو ہیں وہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، پیٹ بھی کمر سے لگے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا، کہا سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، تم رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں کل ہم رسیوں میں جگڑ کے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ دیں گے اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا ہے اور لوگوں کو تماشا دکھانا ہے کہ یہ دیکھو نئے دین کے دعوے دار۔ جب یہ تکبر اور رعونت والی بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دیکھ کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے۔ اس نے کہا ولیکن رعایتا یا معاشرہ تل قریش، اے قریش کے سردارو تکبر میں نہ ہو، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، تم تو کہتے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے، اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح ان کو پیچو تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو افسوس ہے تمہارے اوپر، تم تو کہتے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے